السلام عليكم سيدنا، كيف صحتك؟ باسل ان شاء الله. طيب ووفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیابت اصل کے خلاف ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جہاں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز، ایک روزہ، ایک حج، ایک عمرہ کسی کی نیابت پہ انجام دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جز جیسے نماز 2 رکعت نماز صبح پڑھ رہا ہے کہ پہلی رکعت فی الحال زید کے لیے، دوسری رکعت مثلا والدین کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. عبادت ہے، عبادت بغیر اور حج اور عمرہ بھی ایک عمل ہے جو واحد ہے، یعنی حتی حج میں بھی اگر عمرہ تمتع کسی کی نیابت میں انجام دے اور حج کسی کی نیابت میں انجام دے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ ثواب جز کا وہ دوسروں کو دے سکتا ہے، ثواب دے سکتا ہے لیکن نیابت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو دلیل ہے وہ کل عبادت کے اوپر ہے، کیونکہ باقی کے اوپر دلیل، اور چونکہ عبادت ہے اور دلیل نہیں ہے لہذا اصل یہ ہے کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا. غیر عبادت پہ کوئی حرج نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے. وہ اشعار جو مناسب نہ ہو اہل بیت کے، ان کو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نتیجتاً اہل بیت علیہ السلام خدا کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، لہذا کوئی ایسی بات جو ان کی شان کے خلاف ہو نہ پڑھنی چاہیے نہ بیان کرنی چاہیے. اجزاء حج کے بارے کہہ رہے ہیں، اس میں اشکال نہیں، یا حج کرے یا عمرہ کرے، احرام اس نے باندھا، ایک حج کامل ایک کامل حج کہ میں خدا یا یہ طواف جو ہے باپ کی طرف سے، حج اور سعی جو ہے ماں کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں ثواب دینا چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن نیابت کے لیے دلیل چاہیے. طواف جز ہے حج کا، ایک ایسا جز ہے جو الگ نہیں ہو سکتا حج سے. صحیح کرنا، اسی طرح رمی جمرات، یہ سب نماز اور روزے کی طرح ہے، انسان کو پورا انجام دینا ہے. دلیل ہمارے پاس ہے اور روایت بھی ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن اس پر عمل ہوا ہے، علماء نے عمل کیا، کیونکہ مثلا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہر وہ چیز جسے خدا نے حرام کیا ہے اس کا پیسہ بھی حرام ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کی. چونکہ روایت کو سند نہیں ہے لہذا عمومی طور پر ہم اس کو تمسک نہیں کر سکتے. مشہور نے چونکہ عمل کیا ہے اور میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. صرف ایک استثناء ہے، وہ بھی اجماعی نہیں ہے
اختلافی ہے کہ اس میں جو حرام حیوان ہیں، کیونکہ ایک جزئی میں اس کی روایت ہے اور ایک جماعت نے اس پہ عمل کیا ہے، لہذا جماعت ایک بڑی جماعت نے عمل کیا ہے، 5-10 نہیں، کئی فقہا نے عمل کیا، اہل فقہ اہل تقوی، لہذا اس کو حجت قبول کرتے۔ اس جزئی کو عدم خصوصیت کے لحاظ سے، یہ تو میرا نتیجہ یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام حیوانات یا حیوانات جو حرام ہے، جن کا اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو خرید و فروخت جائز، کہ اس کے لیے جو اس کو حرام، صرف 2 چیزوں کو میں نے استثناء کی، ایک شراب، دوسرا خنزیر۔ وہ بھی احتیاط کی بنا پہ میں نے اس کو، میں ان کو اپنے کہ شراب ایسے کو بیچے کہ جو اس کے لیے حلال سمجھتا ہو، میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ کوئی ایسی مچھلی جو مثال کے طور پہ دوسروں کے کھانا جائز ہے، اور اس طرح کی حیوانات جو دوسروں کے حلال ہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے ان لوگوں کو۔ اگر قمار نہیں ہے، جوا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ میدونم اگه اسمش قمار نیست هیچ اشکال نداره، اسمش جائزه است، اسمش قرعه کشیه، اگر اس کا نام جوا نہیں ہے تو اشکال نہیں، قمار میگن، لیکن اگر عرف میں اس کو جوا کہتے ہیں تو پھر جائز نہیں۔ چرا؟ همین عرف داد و ستد میکنن، پولم میگیرن و میدن. مالیت نداره؟ یعنی میدونم مالیت مسئله عرفی، مالیت جو ہے، قیمت جو ہے، وہ ایک مسئلہ عرفی مسئلہ ہے۔ کس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں پیسہ دیتے ہیں، اس کے کس طرح سے اس کو معاملہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بله بله ببینید همین دلیل ما داریم که حدث دیکھیے دلیل ہمارے پاس ہے، اصغر در اثناء غسل باطل میکنه، اثناء غسل میں حدث اصغر جو غسل کو باطل کرتا نہیں، حدث اکبر چونکہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو غسل کو باطل کرے، حدث اکبر ہاں باطل کر دے گا غسل کو، اونجا دلیل هست. دلیل ہے، بله یہاں دلیل ہے، وہاں دلیل نہیں ہے۔ بله در اینجا برای که جوابی بدن با اسمت، نسیان با اسمت مخالف همه، گفتن که از نسعه بله تبرسی هم اینطور بوده و کسان دیگر اکثر طور بودن. بله اولا اگر از نسعه بود حمزه نمیستا او موسعه، این از نظر ادبی. بله ثانیا از حضور من اشکال معنوی میاد.
بله مثل او بهتر از مثل اون وقتی که میتونه که قبلا چیزی بوده باشه اول بود میگم این از این بهتره یا این مثل اینه اینجا نداره آیه چند نیومده مثل و بهتر از مثل صدق نمیشه چه دیکھیں راجع به خدای عز خدا و بند جل عالم کے لیے و در مرحله اور اس کے دوم بعد راجع به مخلوقات همون میں 14 14 معصومین جو افضل ترین مخلوق ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، می‌بینی که محققین علماء و محققین خود الغایات نے فرمایا کہ غایات جو مبادی نتیجے ہیں ان کو سمجھو، وقتی که خدای عز مبادی کو و چھوڑ دو. جل می‌فرماید جب خدا ننسها کے ننسیحا مقصود از وہاں نسیان نسیان نسیانی که من و وہ شما نہیں ہے جو ہمارے اور آپ می‌دونیم کے لیے نیست. ہوتا ہے. من و ہم اور شما آپ وقتی جب نسیان ہم پیدا بھولتے ہیں کوئی کردیم چیز، نتیجهش چی اس خواهد کا بود؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ننسه ها یعنی اون تو نتیجه اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم یعنی بھولتے ہیں ترک، کوئی چیز؟ یعنی اس چیز کو یعنی ترک ترک کرنا. نه به معنای اینکه اس معنی میں یادش نہیں ہے بوده یادش کہ رفته. معصوم بھول گیا، یہ اس کے صحیح نہیں و ہے. نسیتها آره نسیتہا درسته کا مطلب ہے بالنسبه ما ہمارے لیے صحیح ہے کہ ہم بھول گئے، نسیان خدا لیکن خدا کے لیے خود الغایات و تلك المبادی نسیان نہیں ہے. معنای لہٰذا ہم با اس کے لیے اس نسیان نتیجے کی طرف جائیں گے ما وقتی کہ که ہم نسیان جب میگم چیکار ہمارے لیے میکنیم؟ نسیان آتا ہے تو ہم یه کیا چیز که جو یادمون رفت انجام تو اس کو نمیدیم. انجام نہیں دیتے، ننسه ها یعنی خدا انجام نداد، یعنی خدا اس کو انجام نہیں نه دیتا، اینکه یادش نہ رفت. کہ اس کو بھول گیا. نسبت به معصومین هم علیهم السلام همین. معصومین کی نسبت بھی یہی مطلب ہے. بله بله اطلاق مطلق ہے. ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس خداوند عالم رجس کے اطلاق کو اللہ دور کر رہا ہے، رجس کو مطلقاً رجس کو. نه صدر و ذیلش نیست، صدر و ذیل کی بات نہیں ہے، قبلش و بعدش آیات اس سے قبلش پہلے کی آیات آیات کو دیکھیں اور بعدش اس کی بعد کی آیات کو. راجع به نساء النبیه وہ اونا همش ضمیر جمع وہاں مؤنث ضمیر مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے. اینایی که جمع مذکره یہاں جمع ما یرید مذکر الله ہے، لیذهب عنکم انکم کی ضمیر ہے. اونا ضمائر جمع مؤنث وہاں پر یعنی ضمیریں جو تھیں جمع مؤنث کی ہے. قرینه یہاں پہ قرینہ موجود ہے که این مربوط به ازواج نبی کہ یہ ازواج نبی سے تعلق نہیں رکھتی آیت. چرا تک عصمت یه مقامی عصمت ایک مقام ہے، این مقامه ایک مقام ہے جو خداوند عالم نے انہیں دیا ہے. اینو کی گفت؟ همینجا وایسی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب حضرت یوسف گفت اینو؟ اس کو جناب یوسف نے، حضرت زلیخا یہ جناب زلیخا نے کہا نہ کہ ان النفس لامار نه حرف حضرت یوسف نہیں، یہ جناب یوسف کا نہیں ہے یہ جملہ. نه این را قرآن از زلیخا نقل کرده. قرآن نے اس کو جناب زلیخا سے نقل کیا ہے. سوره یوسف اما حرف حضرت زلیخا. سورہ جو ہے سورہ یوسف ہے، لیکن یہ بات جو ہے زلیخا کے زبان سے نقل کی گئی ہے. معصوم قرار داده به عصمت صغرا، ملائک بھی معصوم ہیں 14 معصوم عصمت صغرا کے لحاظ سے. به عصمت کبرا 14 معصومین مقام عصمت کبرا پہ فائز ہے، ان کا مقام الگ ہے، ملائک کا مقام الگ ہے. بله
14 معصومین جناب آدم کی ذریت میں ہیں جناب. دیکھیے دو چیزیں ہیں. 14 معصومین علیہ السلام جناب آدم کی ذریت میں ہیں، جس میں کوئی شک نہیں. لہذا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام کیا. لیکن یہ 14 معصومین ان کے لیے ہمارے پاس دلیل متواتر دلیل عصمت کبریٰ پر شفاعت ہے. لہذا وہ یہ مخصوص اخص سے مطلق ہے دوسروں کے مقابلے میں. چونکہ مخصص ہے یہ نماز. جب نماز صبح کے لیے قرآن الفجر کہا ہے تو ہم صرف قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم تو پوری نماز رکوع بھی پڑھتے ہیں. تو وہاں چیزیں تخصیص آتی ہے. روایت معتبر آ کر تخصیص کر دیتی ہے، قرآن کو قید کر. نماز صبح کو قرآن میں کہا ہے قرآن الفجر، آپ اسے تمسک کر سکتے. مجموعاً فضلنا کے معنی میں تمام بشر ملک پر نہیں، بشر عام. معصومین تو استثناء ہے. یہ مخصوص کر کے الگ کر دیا گیا. جیسے دوسری کام چیزیں ہیں عمومی حکم بیان ہوتا ہے، پھر کچھ چیزوں کو اس سے استثناء کر دیا جاتا ہے. چند صد تا مورد میخواید که اخبار قرآن رو تخصیص داده. یکیش با قرآن الفجر. سینکڑوں ہمارے پاس دلیلیں جہاں پر حدیث نے آ کے قرآن کو تخصیص کیا ہے. قرآن الفجر آئے نماز صبح کے لیے، حضرت قرآن پڑھ لے. کس نے آ کر اس کو بیان کیا کہ نہیں 2 رکعت نماز ہے اور اس کو اس طرح سے تکبیرۃ الاحرام ہے، رکوع ہے، اس میں حمد ہونا چاہیے، سورہ ہونا چاہیے، تمام چیزیں ہونی چاہیے. ایک رکوع ہوگا، 2 رکوع باطل کر دے گا، 2 سجدے ہر رکعت میں ہوں گے، نہیں ہو تو نماز باطل ہے. یہ کون صحیح کرے گا؟ روایت معتبر بھی قرآن کی طرح حجت ہے. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی پیغمبر نے فرمایا. متواتر روایات ہیں یہاں پر. اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اس کو یہ زلیخا نے کہا. قرآن نے آ کر اس کو بیان کیا ہے تائید کے طور پر. جناب یوسف کا جملہ نہیں ہے، یہ زلیخا کا جملہ ہے جس کو قرآن نے نقل کی. اور جو پیغمبر کی جو بات ہے اس میں آپ مبادی کو، غایت کو نہیں، مبادی کو سمجھیے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تو کیا خدا کو نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ سوال عارف کہتے ہیں اس کو. خدا کے سلسلے میں اور 14 معصومین علیہ السلام کے سلسلے کہ ہمیں مفہوم کو سمجھنا ہے. مبادی کے ذریعے مبادی کو اس طرح سے نہیں رکھنا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. امام جماعت میں عدالت شرط ہے، یعنی عدالت فاعلی نہ کہ فعلی. اگر امام جماعت کوئی کام کرے جس
اور وہ اپنے آپ اس کو حلال سمجھتا ہے، یا کسی مجتہد کا مقلد ہے جو اس عمل کو حلال سمجھتا ہے، اور آپ کسی ایسے مجتہد کے مقلد ہے جو اس کام کو حرام سمجھتا ہے، تب بھی آپ کا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا باطل نہیں ہے۔ اگر امام جماعت نے مثال کے طور کے اوپر ایک نجس پانی پیا اور یہ سوچ کر پیا کہ یہ نجس نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسے علم نہیں تھا اس کی نجاست کا۔ ہاں، اگر اسے علم تھا اور اس کے بعد بھی اس نے پیا تو اس نے حرام کیا، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بلا شک واجب کفائی، لأن ایصال الاحکام، ایصال کرنا احکام کا، عقائد کا پہنچانا، واجبات کا، حرام کا، جب سب کے اوپر واجب کفائی ہے دوسروں تک پہنچانا، ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو اگر جس کے پاس امکان تھا اور اس نے نہیں انجام دیا تو اس نے حرام کو انجام دیا۔ ہاں، لیکن اگر وہ نہیں سمجھا سکا یا دوسرے موجود ہیں جو اس کو پہنچا سکتے ہیں تو واجب کفائی ہے، بالآخر کسی اور نے کر دیا تو ساقط ہو جاتا ہے۔ علماء سے مراد وہ فقہا ہے جو جامع الشرائط، اور دفاع مومن کے لیے ضروری ہے، صرف عالم ہونا ضروری نہیں ہے، مومن کا دفاع بھی ضروری ہے۔ بله شکی نیست، اصلا روایت داره ظاهرا. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزاكم الله خيرا، أدام الله فوائدكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.